بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تصوف کے تعلق سے یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ پچھلی گفتگو میں تصوف کی چند مبادیات سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ خاص باتیں تصوف کے تعلق سے یہاں پر ہمیں بیان کرنی ہیں۔ صوفیاء کرام نے کیا خدمات انجام دی ہیں، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ اور پچھلی گفتگو سے متعلق جو صوفیاء کرام کے دو مذہب تھے، وحدت الشہود اور وحدت الوجود، اس کے تعلق سے بھی ہمیں عرض کرنا ہے۔ لیکن پہلے یہ بات بتاتے چلیں کہ مقام حیرت کی کیفیات کی ایک صوفی کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے بیان کرے۔ مقام حیرت کی کیفیات کو اگر بیان کر دیا تو عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور وہ ظاہری عبارت کے اعتبار سے فتوے لگائیں گے، اور یوں مسئلہ تکفیر کی طرف چلا جائے گا۔ جن بزرگوں کی زبان سے مقام حیرت کی کیفیات نکل گئیں، ان کے اوپر فتوے لگے اور ظاہری اعتبار سے ان کو سزائیں بھی دی گئی۔ یہ ان کا امتحان تھا، اور علماء نے کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کی تھی۔ لیکن مقام حیرت کے علاوہ بھی صوفیاء کرام کا کلام کچھ دقیق ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ تو صوفیاء کرام کے کلام کو جلدی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے، بلکہ ہم یوں کہنا چاہیے کہ جب سے وہابی تحریک وجود میں آئی ہے، تصوف کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جیسے تصوف کی حمایت میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، تصوف کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور صوفیاء کرام کے مقام حیرت کی جو کیفیات کا ذکر تھا، ان مقامات کو لے کر اور صوفیاء کرام کے دقیق کلام کو لے کر ظاہر میں ان پر فتوے لگائے گئے ہیں۔ وہابی ازم کے جانبدار لوگ شیخ ابن عربی اور ان جیسے بہت سے بزرگوں کی تکفیر کی طرف مائل ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ زیادتی ہے۔ صوفیاء کرام کا کلام بہت دقیق ہوتا ہے، اور اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، کافرم گر کفر را دارم کبھی، میں کافر ہوں اگر کفر کو کبھی رکھوں، کبھی جانوں۔
اس کے ظاہر کے اعتبار سے آپ اس کو کفریہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر گہرائی سے اس کو دیکھیں گے تو یہ حق بات ہے، کیونکہ یہاں کفر سے مراد خلق کفر ہے، اور خلق کے کفر اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو صوفیہ کرام کے تعلق سے جو کچھ لکھا گیا ہے پچھلے سالوں میں، میری رائے یہ ہے کہ شاید وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کی نقل کرتے ہیں اور صوفیہ کرام کے کلام کی آڑ میں اپنے ان عقائد اور ان نظریات کو رواج دیتے ہیں کہ جن کو اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے نظریات کے خلاف ان لوگوں کو لکھنا چاہیے جو اسلام کی حمایت کرتے ہیں۔ تو کسی بھی تحقیق میں بہت زیادہ جلدی کرنا، یہ خاص نظریے اور کانسیپٹ سے اس کو طے کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز کی تحقیق چاہیے اور قلم میں انصاف ہونا چاہیے۔ صوفیہ کرام کی خدمات عظیم خدمات ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وہ طبقہ ہے کہ جس نے بے لوث، بے حرص اور بغیر لالچ کے دنیا کی خدمت کی ہے۔ یہ خدمت کیسے کی گئی؟ خانقاہی نظام کے ذریعے کی گئی۔ خانقاہی نظام دوسرے مذاہب میں بھی ہے، بودھ مذہب بھی خانقاہی نظام ہے، ہندو مذہب میں بھی خانقاہی نظام ہے، عیسائی مذہب میں بھی خانقاہی نظام ہے، اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم کے اعتبار سے وہ لوگ اس خانقاہی نظام کو چلاتے ہیں۔ صوفیہ کرام کا خانقاہی نظام ایک بے مثال خانقاہی نظام ہے۔ اس خانقاہی نظام میں تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، اس خانقاہی نظام میں تربیت کا انتظام ہوتا تھا، اور اسی خانقاہی نظام میں تصفیہ اخلاق و تصفیہ باطن کا کام ہوتا تھا۔ جہاں بھی مسلمان پہنچے وہاں پر صوفیہ کرام بھی پہنچے، بلکہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ صوفیہ کرام شاہان اسلام سے پہلے پہنچے اور عام مسلمانوں سے پہلے پہنچے، اور انہوں نے جس علاقے میں وہ پہنچے وہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسے احسانات کیے، حسن خلق سے پیش آئے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے قدموں اپنے سر کو جھکانے لگے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ تاریخ کی تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ صوفیہ کرام ہی کا رہا ہے۔ اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کو سمجھانے میں، اسلام کو پہنچانے میں، سرکار کی سیرت کو عام کرنے میں، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ صوفیہ کرام ہی کا رہا ہے۔ تو صوفیہ کرام کی خدمات کو اور انہوں نے اسلام کے تعلق سے جو تبلیغ کے کارنامے انجام دیے ہیں وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں لکھی ہوئی کتاب بغداد شریف پہ شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے حیات الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اس کے مصنف نے بڑی تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی اس میں ایک عظیم مدرسہ بھی تھا، اور اتنا عظیم مدرسہ تھا کہ ہر سال وہاں پر 3000 طلبہ مختلف علوم میں سند حاصل کرتے تھے۔ 3000 کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ 6ٹھی صدی میں، یعنی اب سے 800-900 سال پہلے اتنی بڑی تعداد کسی ایک ادارے سے فارغ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی ایک یونیورسٹی کا کام ہے اتنی بڑی تعداد میں فارغ کرنا۔ ساتھ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی
خانقاہ میں تربیت دی جاتی تھی۔ یہ تربیت صرف عام لوگوں تک محدود نہیں تھی، طلبہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ طبقہ کہ جس کے ہاتھ میں حکومت تھی، جس کے ہاتھ میں انتظام تھا، اس طبقے کی بھی تربیت کی جاتی تھی۔ تو صوفیاء کرام نے جہاں علم کی خدمت کی، علوم پھیلائے، اسلامی تعلیمات پھیلائی، وہاں پر ان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے طبقے کو تربیت دے کے دنیا کے سامنے پیش کیا جو صاف دل اور ایک جواب دہ طبقہ تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی صحبت میں جو امیر، جو شاہ اسلام یا کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ میں انتظام و انتظام رہا مخلوق کا، وہ ان سے متعلق رہا، تو اس کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمانداری، ظلم سے دوری، لوگوں کے ساتھ انصاف۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا طبقہ کہ جو انصاف پرور تھا، عدل گستر تھا اور مخلوق خدا کے ساتھ سچے دل سے احسان کرتا تھا، وہ طبقہ صوفیاء کرام ہی نے پیدا کیا تھا۔ آج کل خانقاہی نظام بڑی حد تک کمزور ہے۔ بہت کم خانقاہیں ہیں جو کہ اس طرح کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ زمانہ گزرتے گزرتے خانقاہی انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جن میں اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے کہ نہ وہ تربیت دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے۔ بہت کم خانقاہیں، بہت کم خانقاہیں، کم میں بھی کم خانقاہیں ایسی ہیں کہ جن میں سابق دور کی طرح خدمت انجام دی جا رہی ہیں۔ بلکہ ہم ابھی پچھلے زمانے میں ہندوستان کے اندر ایک دو خانقاہیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور جواب دہ طبقے کو تیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضور مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نقیلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ اشرفیہ کچوتھا شریف، تو اور بھی ایک دو خانقاہیں ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر میں بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، بانی الجامعۃ الاشرفیہ، اور ان بزرگوں سے متعلق جو خانقاہیں تھیں، پچھلے ہندوستان کی آزادی اور انگریزوں کے قبضے کے بعد میں ان خانقاہوں نے بہت عظیم خدمت انجام دی ہے۔ تربیت دے کر اچھے افراد کو تیار کیا ہے، علم کی خدمت کی ہے اور ایک اچھے طبقے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہماری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے تعلق سے جو لکھا گیا ہے، خاص کر بہاوی ازم یا بہاویت سے متعلق جو لوگ ہیں، انہوں نے صوفی ازم کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، اس کو آپ انصاف کی نظر سے پڑھیں اور اس کو قبول کرنے میں جلدی نہ کریں۔ صوفیاء کرام کی خدمات کو معمولی خدمات نہیں ہیں، انہوں نے ایک جواب دہ حکومت کے افراد دیے، دنیا کو علماء دیے اور پڑھے لکھے افراد دیے، اور انہوں نے مخلوق کی تربیت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید صوفیاء کرام کی خدمات دنیا کے ہر طبقے سے بڑی خدمت ہے۔ اور بس یہ گفتگو یہ ختم کی جاتی ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم پھر وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر قدر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔